میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دین اسلام سے دوری اپنے آپ کو عذاب دینے۔ آج بھی یہی سوچتی ہوں کہ کاش میں نے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے گناہوں سے بچ گئی ہوتی۔ میری بڑی بہن کی شادی میرے تایا زاد سے ہوئی تھی، مگر میری بہن اپنی پہلے ہی ڈیلیوری کے وقت اللہ پاک کو پیاری ہو گئی تھی۔ میری بہن نے مرنے سے پہلے اپنی نومولود بچی جو فقط چند گھنٹوں کی تھی مجھے سونپ دی اور خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اس کی بہترین پرورش کروں۔ میرے بھائیوں نے بھی میری بہن سے اس کی بیٹی پالنے کا رسمی طور پر پالنے کا ذمہ لینا چاہا، مگر میری بہن نے صاف انکار کرتے ہوئے اپنی بیٹی مجھے سونپ دی اور خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کے پاس چلی گئی۔ میں نے 2 سال تک جیسے تیسے اپنی بھانجی کو سنبھالا، مگر میری بھانجی 2 سال کی عمر میں چلنا یا بولنا تو دور کی بات، اپنے سہارے پر بیٹھنے کے قابل بھی نہ ہوئی۔ فقط وہ پیٹ کے بل گھسیٹ سکتی تھی۔ ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر کہنے لگا خوراک کی شدت کمی کے باعث یہ بچی معذور ہو چکی ہے، شاید ہی کبھی اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے گی۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد میں اور بھی تا گئی تھی۔ باقی فیملی نے بہت پہلے ہی معصوم بچی کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ہماری ملازمہ نے گھر میں لگا آگ والا تندور دہک رہا تھا۔ میں نے آنکھ بچا کر بچی کو تندور کے قریب رکھ دیا۔ بچی نادان تھی، گھسیٹتے ہوئے تندور میں جا گری اور بہت دردناک آوازیں نکالنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اس معصوم تک پہنچتا وہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ یوں میں نے اپنی سگی بھانجی کی جان لے کر قاتلہ ہونے کے ساتھ ساتھ امانت بھی بدیانتی بھی کر لی۔ خیر، کچھ وقت بعد میری شادی ہو گئی۔ میری شادی کے بعد میرے دونوں بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ میرے بھائیوں کی شادی کے بعد میرے والدین ایک دھماکے میں شہید ہو گئے۔ والدین کی موت کے بعد میری شادی کو 4 سال گزر چکے تھے، مگر وہاں میری کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ 5 سال تک جب میں کسی اولاد کو جنم نہ دے سکی تو مجھے بانجھ قرار دے کر طلاق دے دی گئی۔ میں بھائیوں کی دہلیز پر آ بیٹھی، مگر بھابھیوں نے میرے پاؤں ٹکنے نہ دیے، کبھی ایک بھائی کے گھر، کبھی دوسرے بھائی کی دہلیز پر۔ اسی دوران میری بھابھیوں نے میرے بھائیوں کو بھڑکا کر ان کا کاروبار الگ کروا دیا، اور کاروبار الگ کرنے کے بعد دونوں میں حق برابر نہ ملنے پر جھگڑا رہنے لگا۔ دونوں بھابھیاں جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کرتی رہیں، یہاں تک میرے چھوٹے بھائی نے میرے بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ بڑے بھائی کی بیوی نے چھوٹے بھائی پر کیس کر دیا۔ چھوٹا بھائی گرفتار ہو گیا اور جیل چلا گیا، جہاں اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ بڑے بھائی کی بیوی اپنے بچے کو لے کر مائکے چلی گئی۔ میں نے بھی دوسری شادی ایک ایسے آدمی سے کر لی جس کے بقول اس کے 3 بچے تھے اور بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ دبئی میں بچوں کے ساتھ سیٹ تھا۔ میں بھی شادی کے بعد اس کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ دبئی جا کر پتہ چلا کہ وہ پہلے بھی 3 لڑکیوں سے جھوٹ بول کر شادی کر چکا ہے۔ میرا دوسرا شوہر لڑکیوں سے دبئی میں شیخ لوگوں کے گھروں میں کام کروانے کے علاوہ ان سے جسم فروشی بھی کرواتا تھا۔ میرا دوسرا شوہر پاکستان چھٹی گیا مگر قتل ہو گیا۔ اس کی 2 بیویاں واپس پاکستان چلی گئی، جبکہ میں آج بھی دبئی میں شیخ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور مذہب سے دوری کے ساتھ ساتھ معصوم بچی کو قتل کرنے کے مکافات عمل سے بانجھ پن کی صورت میں گزر رہی ہوں۔ میں کئی بار عربی لوگوں کے ہاتھ جنسی احتسال کا شکار ہو چکی ہوں۔